السلام علیکم۔ آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کو کل 9 جولائی 2026 کو امام علی رضا کے جو روزہ ہے اس کے احاطے میں ان کو دفنایا گیا مشہد کے اندر، اور اتنے دنوں سے آپ ان کے جنازے کے مناظر جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے۔ وہ جنازے پورا ایک اجتماع تھا جس میں تقریباً 100 ممالک سے، حکومتی عہدیداروں سے لے کر ایک عام آدمی تک، ہر بندے نے اس کے اندر شرکت کی۔ ان میں مسلم بھی شامل تھے، ان میں غیر مسلم بھی شامل تھے۔ آیت اللہ خامنائی صرف مسلمانوں کے ہی رول ماڈل نہیں بنے، بلکہ وہ غیر مسلم جو ہیں وہ ان کے بھی دلوں کی دھڑکن بنے۔ وہ لوگ بھی ان سے بہت محبت، بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ جب تک آیت اللہ خامنائی یعنی 28 فیب 2026 کو ان کو شہید کیا گیا، ایران اور امریکہ کی جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا اس میں وہ شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کی چھوٹی سی پوتی، جو اس کے لیے بندہ جب اس بچی کو دیکھتا ہے تو بہت، آپ یقین کریں، دل، اب جذبات کا اظہار ہم نہیں کر سکتے، جو دکھ و تکلیف اس بچی کے چھوٹا سا، جو اس شہید بچی کے جنازے کو دیکھ کے جو دل اداس ہوتا تھا، تو اس میں ان کے خاندان کے کافی لوگ مارے گئے۔ اور ایک ایسی شخصیت آیت اللہ خامنائی کے 28 فیب 2026 سے ابھی 9 جولائی 2026 میں جب ان کو دفنایا گیا، تو اس وقت تک اسرائیل اور امریکہ کے اندر ہمیں ایک ایسا ہی افراتفری اور ایک ایسی ان کے اندر آپ کو سوچ نظر آ رہی تھی، اور ان کا جو فکر ان کے اندر نظر آ رہی تھی، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ آیت اللہ خامنائی ابھی بھی زندہ ہے۔ یعنی ان کا ڈر اور خوف اس فیک سٹیٹ ہے اور اس کا امریکہ ہے اس کے اوپر اس قدر ہے کہ وہ ابھی تک یہی سوچ رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ اس شک میں پڑے ہوئے تھے، اس شبہ میں تھے۔ یعنی کیا ان کے ایمان کا لیول تھا آیت اللہ خامنائی کے، کہ کفار ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی شہید کرنے کے بعد بھی ان سے ڈر رہے تھے۔ تو آپ سوچیں ان کے ایمان کا کیا لیول تھا۔ افسوس کہ ہم ان کی زندگی میں نہیں سن سکے۔ اب ہم جب ان کو سنتے ہیں تو ان کی بات، میں نے جتنے بھی ان کو سنا، اللہ کی ذات سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ دنیا کو انہوں نے محبت کا، اتفاق کا، مسلمانوں کو متحد ہونے کا، ان کے بھی بس یہی پیغامات نظر آ رہے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت چیز مجھے جو نظر آتی ہے، وہ بچوں کو، خاص کر کے نوجوان نسل کو یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ علم حاصل کریں۔ ان کی ایک بڑی وائرل ویڈیو جس میں وہ ایک بچہ ہے، وہ بچہ آ کے جب ان سے کہتے ہیں کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو وہ کوئی 6-7 سال کا بچہ ہوگا، تو اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تم بڑے ہوگے، تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرو گے، تم اپنے ملک کو، قوم کو فائدہ دو گے، اور جب تم 80-90 سال کے ہو جاؤ گے تو پھر تم شہید ہو جانا۔ مطلب وہ اس بچے کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ تمہاری رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ وہ اپنے میسج کے تھرو اس بچے کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھا رہے ہیں۔ وہ میرے رول ماڈل ہی نہیں، لیکن میرے رول ماڈل وہ تب میں ان کو کہوں گی کہ ہاں وہ میرے رول ماڈل جب میں ان کو فالو کروں گی، ہر طرح سے ان کی زندگی کو ہم فالو کریں، ان کے ایمان کے لیول کو ہم فالو کریں۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن وہ کسی بنکر میں نہیں چھپے، نہ تو ان کے پاس آپشن تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب ان کو کہا کہ آپ بنکر میں جا کے رہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایران کے جتنے بھی عوام ہیں ان سب کے لیے اگر بنکرز ہوں گے تو تب میں جا کے بنکر میں رہوں گا۔ تو انہوں نے شہادت کا جو جامع شہادت نوش کرنے کو پسند فرمایا، نہ کہ بنکر میں جا کے چھپ جانے کو۔ اور ایک طرف آپ یہ جو فیک سٹیٹ ہے، دیکھیں موت سے کتنا ڈرتے ہیں، دوسری طرف آپ امریکہ میں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا میں دیکھ رہی تھی کہ ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس نے خاص کر کے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد سے وہاں پہ جو افراتفری مچی ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ جو قطر کا تحفہ تھا، جو جہاز ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا گیا تھا پچھلے عرصے میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ اب اس جہاز میں بھی ان کو سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کچھ یہ صورتحال اس طرف چل رہی ہے۔ ایک طرف دیکھیں ڈر اور خوف، موت، یعنی دیکھیں نا، ایمان والے کا اور جو ایمان سے ہٹ کر لوگ ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، کتنا بڑا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی جان کو اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے قربان کیا۔ میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے وہ ایک ایسی راہ ہموار کر کے چلے گئے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے
اگر ہم اس راستے کو اپنانا چاہیں. پھر ان کی سادہ زندگی، دنیا بھر سے لوگ اس وقت ان کے گھر کے اندر موجود ہیں، ان کی زندگی، سادہ زندگی کو دیکھ کے حیران ہے کہ ایک شخص جس نے تقریباً 37 سال ایز اے سپریم لیڈر ایران کے گزاری اور 8 سال بطور صدر رہے، تقریباً 45 سال انہوں نے 45 ایئرز ایران کے اوپر حکومت کی، اور ان کے سادگی کا عالم دیکھیں. نہ ان کے پاس کوئی خاص کپڑا پہننے کے لیے، نہ ان کے پاس کوئی خاص جوتا، پھٹے جوتوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تھے. اور ان کے گھر اتنی سادگی، نہ ان کی کوئی بڑی بڑی گاڑیاں، نہ ان کے پاس کوئی بینک بیلنس، کچھ بھی نہیں. ان کا سب کچھ، ان کا ملک، ان کی قوم ایسے ہی. تو آج ان کا بچہ ان کے لیے نہیں رو رہا. اور اس پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی حیران ہے، کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لوگ کس طرح سے آیت اللہ خامنائی کے لیے رو رہے ہیں. اتنی محبت، اتنی عقیدت. اور میں نے کہا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ان سے اتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور پوری دنیا سے ان کا جنازہ ایک اجتماع کے طور پر جس میں پوری دنیا سے لوگوں نے شرکت کی. تو یہ عزت، یہ محبت، یہ مقام اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو عطا نہیں کرتے. جو لوگ اگر پھر بھی کرٹیسائز کریں یا کچھ ایسی بات کریں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عزت اور مقام ابھی تک ہم نے، جو عزت و مقام اللہ تعالیٰ نے آیت اللہ خامنائی کو ابھی اس عرصے میں جو ہمارے دور میں ہم نے کسی کو یہ مقام نہیں، اور ہم نے ایسا لیڈر بھی نہیں دیکھا. اتنی سادگی، وہ عاجزی جو ہم صرف کتابوں میں پڑھتے تھے، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں دیکھتے تھے، وہ سادگی ہم نے ان میں دیکھی، وہ ایمان کا لیول ہم نے ان میں دیکھا. تو کیسے نہ کوئی تعریف کرے ان کی، کیسے نہ کوئی ان کو ٹریبیوٹ پیش کرے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں بھی اچھائی کو اپنانا چاہیے، اچھائی کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں یہ آیت اللہ خامنائی، تھوڑا سا میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں کہ یہ آیت اللہ خامنائی 19 اپریل 1939 کو پیدا ہوئے، 28 فیب 2026 کو شہید ہوئے. ان کی عمر 86 ایئر تھی جس وقت یہ شہید ہوئے. 4 جون 1989 کو آیت اللہ روح اللہ کی وفات کے بعد یہ ایران کے سپریم لیڈر بنے 1989 میں، اور 1981 سے لے کے 1989 تک یہ ایران کے صدر بھی رہے. تو یہ ان کی زندگی کا ڈیوریشن تھا. اور ان سے جب بھی ان کے دشمن کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو یہ یہی کہا کرتے تھے کہ امریکہ ان کا دشمن ہے، فیک سٹیٹ ان کا دشمن ہے. ان کی جو نفرت تھی، اور آپ نے دیکھو گا کہ وہ اکثر جو ہے وہ ان کے گلے میں فلسطین کا جو رومال سا وہ ڈال کے رکھا کرتے تھے. اسکارف جو ان کے گلے میں اسکارف ہوتا تھا وہ فلسطین سے تھا. تو وہ فلسطینیوں سے، وہ پاکستان سے، وہ سب سے بہت محبت کرتے تھے. 45 سال ان کی حکومت ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے لیے سر درد بنی رہی، اور ان کی شہادت بھی اب ان کے لیے سر درد تھی. اور جب وہ شہید ہوئے تو میں نے کہا نا 28 فیب سے لے کے 9 جولائی تک ان کو یہی تھا کہ پتہ نہیں وہ کہیں سے نکل نہ آئے. مطلب اتنا خوف ان کو، اتنا ڈر تھا. تو میں کہتی ہوں ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ، اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں تو ہمیں اس طرح سے بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھا بننے کی، اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کوئی بندہ کسی کے لیے ایسے رول ماڈل نہیں. اب کتنی شخصیات ہیں، کتنے بڑے بڑے اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن لوگ ان کو اس طرح سے فالو نہیں کرتے، لوگ ان سے ویسے محبت نہیں کرتے. کیونکہ محبت، احترام، عزت، لوگوں کے دلوں میں مقام بنا لینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنی پڑتی ہے، جو کہ آیت اللہ خامنائی نے کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ایران سے ہم محبت کرتے ہیں. ہم اپنے تمام جہاں جہاں مسلمان ہیں، ہم اپنے غزہ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. جہاں جہاں لوگ تکلیف میں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سب کی آزمائشوں کو دور فرمائے اور مسلمانوں کو متحد فرمائے. مسلمانوں میں ابھی بھی ہمیں اتحاد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا.